السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہیں انیسہ سید، قسط نمبر 2۔ میں تمہیں کبھی ڈھنگ سے سمجھ نہیں پاؤں گا، یہ طے ہے، ابراہیم نے ایک خراب ٹریڈ مل کی خرابی ڈھونڈنے کی خاطر باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کوشش بھی مت کرنا، خواہ الجھ جاؤ گے، سعد نے مسکرا کر جواب دیا اور کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گیا۔ الٹی سیدھی حرکتیں تم کرتے ہو اور تمہارے بابا جان الزام مجھ پر دھرتے ہوئے مجھے اپنے ناپسندیدہ ترین افراد کی کیٹیگری جو انہوں نے ڈگریاں بنائی ہوئی ہیں اس میں نیچے سے نیچے ترین کی ڈگری میں شفٹ کرتے جاتے ہیں۔ ابراہیم نے پلاسٹک جڑے تار کو دانت میں پھنسا کر اس کا پلاسٹک ادھیڑتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری، سعد نے آنکھیں موندے جواب دیا، مگر تمہیں پتہ ہے نا، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں۔ یار یہ کس قسم کی کوآپریشن ہے جو تم مجھ سے چاہتے ہو؟ ابراہیم جھنجھلا کر بولا۔ اب اپنی نئی فرمائش پر غور کرو، ہے کوئی حرکت کرنے والی جو تم کرنا چاہتے ہو؟ حرکت تو ہے، سعد نے اسے چڑھایا۔ بغیر حرکت کیے تو یہ کام ہونا نہیں، پھر کرنے والی کا کیا سوال ہے؟ تمہارا اعتراض ریجیکٹ ہوا۔ ایسا کرو تم کسی صوفی میوزک بینڈ کو جوائن کر لو، تمہارے بابا جو تمہیں میراثیوں اور میراثنوں کی کہانیاں سناتے ہیں اس میں پتہ نہیں کون سی لاشعوری جبلت کار فرما ہے۔ ابراہیم ٹریڈ مل کے نقص سے مایوس ہو کر اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شک نہ کر یار، میرے ابا جان ایک اعلیٰ نسل خاندان کے وارث ہیں، ازلوں سے، جس کا تعلق تجارت و کاروبار سے ہے۔ جو بارٹر سسٹم تھا نا، اولین تجارت کا سسٹم، اس کے بانی بھی ہمارے آبا ہی تھے۔ ابراہیم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پھر یہ تمہاری والدہ صاحبہ کے خاندان کا قصور ہوگا، اس نے بمشکل اپنی ہنسی قابو کرتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید اسی وجہ سے مجھے وہ اتنی طویل کہاوت سننی پڑی جو میں نے تمہیں سنائی۔ تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ مدر ڈیئر ماضی کی ایک مشہور مغنیہ رہ چکی ہیں، سعد نے کہا۔ ویسے یار تمہارے بابا کو زیب نہیں دیتا کہ تمہیں والدہ صاحبہ کی وجہ سے میراثنوں والی کہانیاں سنائیں۔ اگر وہ میراثن تھیں تو مطلب اگر انہیں فن موسیقی سے شغف تھا تو ان کا انتخاب بطور شریک حیات کے تمہارے والد صاحب نے کیوں کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو اس انتخاب کے نتیجے میں تمہارے ظہور کے قصوروار پھر بھی تم ٹھہرائے نہیں جا سکتے، ابراہیم نے جیسے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اتفاق کو قصوروار نہیں ٹھہراتے بھائی جو ان کے اور اماں جان کے ملاپ کا باعث بنا، سعد نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ان جینس جرثوموں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں جو والدہ صاحبہ کی طرف سے مجھ تک بدرجہ عتم منتقل ہوئیں، اسی لیے مجھے میراثن کا قصہ سنایا گیا۔ تو اس میں بھی تو تمہارا کوئی قصور نہیں یار، ابراہیم نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہارے والد صاحب کے جرثومے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ تم تک منتقل ہو کر تمہیں لومڑ کی طرح عیار، خرگوش کی طرح چست اور الو کی طرح ذہین فتین بندر صفت تاجر بنا دیتے جس کو ٹوپیاں بیچنے کا گر آتا ہو۔ یہ بات نہیں ہے، سعد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھ میں دونوں کے جرثومے بڑے توازن کے ساتھ منتقل ہوئے۔ میں جس حد تک میراثی ہوں اسی حد تک ذہنی طور پر خاصا پکا بزنس مین بھی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میری ڈگریز دیکھو، شروع سے اکنامکس، ٹریڈ اینڈ بزنس اور فنانس اینڈ مارکیٹنگ جیسے مضامین میں میرا دل زیادہ لگتا اور دماغ زیادہ چلتا رہا ہے۔ پھر تمہارے بابا جان کو اعتراض کس بات پر ہے؟ ابراہیم نے تعجب سے پوچھا۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ میرا سارا کا سارا دھیان 2+2 کی طرف لگ جائے، اور یہ میں نہیں کر سکتا، سعد نے اپنی پینٹ پر سے نادیدہ مٹی جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں جتنا ٹائم ان کے لیے منافع بخش اور کامیاب بزنس معاہدوں پر لگاتا ہوں اتنا ہی وقت اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف رہنا پسند کرتا ہوں، بغیر کسی دخل اندازی یا بحث مباحثے کے، اور یہی ایک بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا پھر وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ خیر جو بھی ہے، مجھے تم دونوں باپ بیٹوں کی فلسفی بالکل سمجھ میں نہیں آتی، ابراہیم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یار تم لوگوں کے پاس اتنا بے شمار پیسہ ہے، آرام سے پرتعیش زندگی گزارو، وہ ہیں کہ اور بنانے کے چکر میں دن رات کا آرام حرام کیے دے رہے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے سر پھرے مشاغل میں اپنا آرام و سکون برباد کیے دیتے ہو۔ ایک بات تو بتاؤ، ابراہیم نے سعد کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ یہ جو تم لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اٹا اٹ پیسوں سے بھرے پڑے ہیں، ان کا کرتے کیا ہو؟ سعد نے بھرپور قہقہہ لگایا اور پھر مسکراتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کو ہم دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے اور میں اپنے ذہنی سکون کے لیے۔
یہ اور بات ہے کہ ہم دونوں کے ذہنی سکون کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ اوفو یار، مگر تم اپنے ذہنی سکون کے پیمانے بھرنے کے چکروں میں مجھے بھی گھسیٹ لیتے ہو، اور بعد میں تمہارے والد صاحب میری کلاس لیتے ہیں کہ ان کے فرزند ارجمند کو بگاڑنے میں سارا کا سارا ہاتھ میرا ہے۔ ابراہیم نے جھنجھلا کر کہا۔ بات یہ ہے جگر، سعد نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا، یہ سب ایسے ہی چلتے رہنا ہے۔ تو میرا عزیز ترین دوست ہے، کبھی مہینوں میں ایک آدھ بار اگر وہ تیری کلاس لے ہی لیتے ہیں تو بس اچھے بچوں کی طرح سن لیا کر، تیرا کیا جاتا ہے یار۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابراہیم کو بھی اٹھایا اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ 15-20 منٹ میں ہی گھر سے سردار چاچا کے فارم ہاؤس تک پہنچ گئی تھی، اور یہاں پہنچنے کے بعد گھنٹہ بھر سے کافی سے زیادہ بور ہو چکی تھی۔ سردار چاچا کسی کام سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے اور اس وقت یہاں صرف ملازمین کی حکومت تھی۔ کھاری اسے فارم ہاؤس تک پہنچانے کے راستے میں ڈراتا رہا کہ وہ فارم ہاؤس میں تنہا رہے گی اور وہاں پر کبھی بھی انسان دوست بھوت بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی اور اس کا دل اب واپس اپنے گھر لوٹ جانے کو بے چین تھا، لیکن جب تک سردار چاچا نہیں آ جاتے وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر تک وہ طویل برآمدے میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی سامنے کا منظر دیکھتی رہی۔ تحد نظر سبزہ ہی سبزہ تھا، اونچے پیڑ اور سرسبز درخت، رنگ برنگ پھول جن میں سے بہت سوں کے ناموں سے بھی وہ واقف نہیں تھی۔ یہ عمارت شہد رنگ کے پتھروں سے بنی تھی۔ محرابی چھتوں، پتھر کے فرش اور لکڑی کے ستونوں پر کھڑا وہ برآمدہ اسے بے حد پسند تھا، مگر وہ اس وقت شاید اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ادھر ادھر پھرتی جنت بی بی اس کو تنہا بیٹھے دیکھ کر ادھر آ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی جن پر غالباً کوئی تیل لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا جنت بی بی؟ ماہ نور نے دھیان بٹانے کو پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا جی، جنت نے ہاتھوں سے دھیان ہٹا کر کہا۔ سبزیاں اور پھول توڑنے والے ہاتھ ہیں جی، زیادہ تکلیف ہو تو تیل مل لیتے ہیں۔ ماہ نور نے آگے بڑھ کر جنت کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جنت حیران رہ گئی۔ یہ محنت کش کے ہاتھ ہیں جنت بی بی، ماہ نور نے بے اختیار کہا۔ یہ ہاتھ کھردرے اور بھدے ہیں جی، جنت نے جیسے جھینپ کر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ بہت خوبصورت ہاتھ ہیں، ماہ نور نے کہا۔ کوئی دوسرے ہاتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت کے لیے یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ مالکوں کا غصہ، ڈانٹ اور ناراضی سہنے کی عادی تھی۔ اتنی نرمی اور اتنی اپنائیت اس کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی۔ ہاتھ تو آپ لوگوں کے خوبصورت ہیں جی، مالکوں کے۔ جنت کے منہ سے الفاظ اٹک اٹک کے نکلے۔ گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجا۔ جنت یکدم اپنے ہاتھ چھڑا کر عالم گھبراہٹ میں اپنی چپل ڈھونڈنے لگی۔ کہاں چلی؟ ماہ نور نے اس کی گھبراہٹ کو حیرت سے دیکھا۔ چودھری صاحب آ گئے جی، میں چلوں؟ وہ چپل پاؤں میں اڑسا کر چادر کی بکل مارتی پچھلی طرف غائب ہو گئی۔ ماہ نور نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ 3-4 گاڑیاں ڈرائیو وے پر کھڑی تھیں اور سردار چاچا سمیت کئی لوگ ادھر ادھر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اندر طویل ہال نما کمرے میں آ گئی۔ اسی رات اس نے سردار چاچا کو بتایا کہ اسے بابے منگو کا میلہ دیکھنا ہے۔ اس کی یہ نئی فرمائش سردار چاچا کے لیے حسب معمول باعث حیرت بنی تھی، مگر وہ مسکرا دیے۔ بابے منگو کا میلہ تو 3 دن تک جاری رہتا ہے بیٹا جی، انہوں نے کہا۔ چلیں آپ ایک ہی دن کے لیے جانے کی اجازت دے دیں، وہ بچوں کی طرح ضد کر کے بولی۔ ویسے تجھے بتایا کس نے ہے بابے منگو کے میلے کے بارے میں؟ سردار چاچا نے اچانک پوچھا۔ وہ بے اختیار کھاری کا نام لینے لگی تھی، پھر اس نے فوراً الفاظ زبان تلے دبا لیے۔ کھاری ہی تو اس میلے کی سیر کے دوران اس کا راہبر بننے والا تھا، اور اس کا نام لے دینے سے کیا معلوم اس کی شامت آ جائے۔ تماشا دیکھنے والی بیبیوں نے بتایا آج۔ اس نے فوراً بات گھڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بندر کے تماشے والے وہاں بھی آتے ہیں۔ چاچا سردار کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ اچھا چلو انتظام کر دیتے ہیں تمہارے وہاں جانے کا۔ تھینک یو سو مچ چاچا جی، وہ خوشی کے عالم میں بولی۔ مینشن ناٹ، چاچا سردار مسکرائے۔ کبھی کبھار ہی لگتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، ماہ نور نے شرارت سے کہا۔ جیسے کبھی کبھار لگتا ہے کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو، انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ مثلاً کب؟ یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ مثلاً جب تم بندر کے تماشے والے کے لیے سرگرداں دکھائی دیتی ہو، وہ مسکرائے۔ مجھے گاؤں کی ایک عام سی میلے کپڑوں والی، مٹیالے بالوں والی ان پڑھ لڑکی کا خیال آ جاتا ہے جس کی ماں باپ سے فرمائشیں بس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ماہ نور جھینپ گئی۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میری فرمائش اچھی نہیں لگی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں پتر جی، سردار چاچا مسکرائے۔ بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی سیدھی سادھی فرمائشیں کرتی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ ماہ نور مسکرا دی۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، لیکن میرے دل میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تمنا رہی ہے۔ اسی لیے جب تم کسی چیز کی فرمائش کرتی ہو تو دل چاہتا ہے ایک دم پوری کر دوں، سردار چاچا کہہ رہے تھے۔
اور وہ کھاری کمبخت کہہ رہا تھا کیا پتہ چودھری صاحب اس کی فرمائش پر غصے میں آ جائے۔ ماہنور نے دل میں سوچا چلو پھر میں بندوبست کرتا ہوں تمہارے جانے کا، تم اپنی تیاری کر لو۔ سردار چاچا نے کہا میری تیاری؟ وہ چونک کر بولی میری کیا تیاری ہونا ہے چاچا جی؟ ارے بھائی تم لوگ آج کل اپنے لوازمات لیے بغیر نہیں نکلتے نا کہیں، وہ تمہارا کیمرہ، آئی پوڈ، آئی فون۔ سردار چاچا ہنس رہے تھے، ماہنور بھی بے اختیار ہنس دی۔ فکر نہ کریں، میرے پاس ایسے کوئی لوازم نہیں، ایک سیدھا سادہ موبائل فون ہے، اسی کو سب مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی اس قسم کی ٹیکنالوجیز سے میری جان جاتی ہے، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر کو چل دی۔ کھاری کو میرے ساتھ کر دیجیے گا چاچا جی رہنمائی کے لیے، جاتے جاتے اس نے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، چاچا ہنس دیے، وہ تو بہت خوش ہوگا، اسے ایسے شغل میلے بہت پسند ہیں۔ ماہنور مسکرا کر باہر نکل گئی۔ میرے ایک ہاتھ میں تمہارے لیے پھول ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں کنگ سائز گفٹ باکس، پھر میں تمہارے گھر کا دروازہ کس طرح کھٹکھٹاؤں گا؟ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے اسے کچھ عرصہ پہلے کہی اپنی بات یاد آئی اور وہ مسکرا دیا۔ اس کے سامنے فلیٹ نمبر 6 کا دروازہ تھا۔ اس نے گلدستہ دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور دروازے پر لگا کنڈا کھٹکھٹایا۔ اندر جامد خاموشی تھی۔ اس نے ایک نظر کال بیل کے ٹوٹے بٹن پر ڈالی، جسے چھونے پر ایک بار اسے زبردست کرنٹ لگا تھا۔ اسے دوبارہ آزمانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کون؟ خاموشی ٹوٹی۔ میں، اس نے مختصر جواب دیا اور دروازہ کھل گیا۔ میں کا لفظ کھل جا سمسم ثابت ہوا۔ آج، اس نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں پکڑی دونوں چیزیں میز پر رکھتے ہوئے کہا شکر ہے آپ نے میری آواز پہچان لی۔ یہاں آتے ہی کتنے لوگ ہیں؟ وہ زنجیر میں لٹکتی اینک ناک پر دھرتے ہوئے بولی، جو مجھے پہچان اور شناخت میں وقت ہو۔ ہاں یہ بھی ہے۔ سعد کو سیمی آنٹی کی خشمگی نگاہوں اور کھردرے لہجے سے ہمیشہ سے ہی ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ ان سے مختصر ترین بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کارپینٹر؟ سیمی آنٹی نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے سلائی کے سامان کے ڈبے میں ہاتھ مارتے پوچھا۔ کھڑکی کا آخری قبضہ ہی اب اٹکا رہ گیا ہے، آج گری کہ کل گری سمجھو۔ اوہ، وہ ابھی تک نہیں پہنچا؟ سعد کو افسوس ہوا۔ میں ابھی پتہ کرتا ہوں، اس نے اپنا سیل فون جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ کارپینٹر کا نمبر ڈھونڈتے ہوئے اس نے ایک نظر سیمی آنٹی پر ڈالی۔ وہ سو رہی ہے یا جاگی ہوئی ہے؟ اس نے مختصر ترین الفاظ استعمال کیے۔ جاگی ہوئی ہے مگر سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، وہ سوئی دھاگوں اور موتیوں میں الجھی ہوئی بولی۔ سعد نے گہرا سانس لیا اور پھر کارپینٹر سے بات کرنے لگا، اسے کھڑکی کی صورتحال سے مکمل آگاہ کر کے جلد آنے کا کہا اور پھر مزید کوئی بات کیے بغیر سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں کہ دنیا کی حقیقتیں آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑے رہنے سے بدل نہیں جایا کرتی؟ سیمی آنٹی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ تمہاری بات تو سمجھتی ہے نا وہ کہہ رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر میز پر رکھے پھولوں اور گفٹ پیکس پر پڑی۔ وہ سیمی آنٹی سے بچنے کے چکر میں یہ دونوں چیزیں یہاں ہی بھول چلا تھا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دونوں چیزیں اٹھائیں اور اتنی ہی تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ توقع کے عین مطابق وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کے بیڈ کی پشت پر موجود کھڑکی کے شیشوں سے باہر دور تک پھیلا سبزہ نظر آ رہا تھا، سرو کامت درخت اور ان کے ہوا کے ساتھ لرزتے پتے بھی۔ اس نے باہر کے منظر سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر پڑے وجود کی طرف دیکھا۔ بیڈ پر حسب معمول سفید چادر بچھی تھی اور اس کے نچلے دھڑ پر بھی سفید چادر پڑی تھی۔ اس کے سیاہی مائل براؤن بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے اور تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا کمزور چہرہ زردی مائل تھا اور اس کے جبڑوں اور رخساروں کی ہڈیاں پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ ابری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی صحت پہلے سے زیادہ گر چکی تھی۔ سعد نے ایک نظر میں اندازہ لگایا، میں اس ادھورے وجود کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے موت کے ابدی اندھیروں سے محبت ہونے لگی ہے۔ سعد کو اس کی کہی بات یاد آ گئی۔ وہ اس کو بغور دیکھ ہی رہا تھا جب اس نے اچانک بند آنکھیں کھول کر سعد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لمحہ بھر کو ظاہر ہوئی۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم آتے ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے، مگر میں حیران ہوں کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ بتا دوں کیسے؟ وہ ایک بار پھر ذرا سا مسکرائی۔ ہاں پلیز ضرور بتاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ تمہاری، اس نے کوہنیوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے تکیے سیدھے کیے تاکہ وہ ٹیک لگا سکے۔ تھینک یو، وہ اٹھ کر بیٹھنے میں ہی ہانپ سی گئی تھی۔ سعد نے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، میرے آنے کا تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تمہاری موجودگی بہت سٹرونگ ہے، محسوس ہو جاتی ہے۔
چاہے آنکھیں کھلی ہوں یا نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، سعد نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کیسے؟ پتہ نہیں، اس نے سر تکیے سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ بس تم ایسے ہی لوگوں میں شامل ہو جن کی موجودگی خود بخود محسوس ہو جاتی ہے۔ اچھا، سعد نے یوں سر جھٹکا جیسے کچھ سمجھ نہ پایا ہو۔ مجھے فلسفیانہ باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ فلسفیانہ نہیں، بہت سادہ اور آسان سی بات ہے، وہ مسکرائی۔ خیر، سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے میز پر رکھے پھول اٹھائے۔ تمہیں ٹیولپس پسند ہے نا؟ ہاں، خاص طور سے پنک اور بلو، اور ہیزل نٹ چاکلیٹس بھی۔ سعد نے ربن سے بندھا ڈبہ اٹھایا۔ بالکل۔ میں جب اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک فلاور شاپ سے مجھے یہ ٹیولپس مل گئے، اتفاق سے پنک اور بلو دونوں۔ سعد نے ڈبے کا ربن کھولا۔ اور اتفاق ہی سے تمہیں یہ ہیزل نٹ چاکلیٹ مل گئے، چاکلیٹس کے بیسٹ برانڈ میں، اس نے ڈبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈبہ کھولتے سعد کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہاں، اتفاق سے۔ اس نے نظریں جھکا کر ڈبے کا ڈھکن کھولا اور اس میں ترتیب سے رکھے چاکلیٹس پر نظر ڈالی۔ کیسے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر ڈبہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ سب بہت اچھا ہوتا ہے اور مجھے خوشی دیتا ہے جو تم میرے لیے لاتے ہو اور میرے لیے کرتے ہو۔ اس نے ترتیب سے رکھے خوشنما ریپرز میں لپٹے چاکلیٹس کی قطار پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تم کرتے ہی اس لیے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں۔ سعد خاموش رہا۔ مگر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس سوال کا جواب نہ مجھے تم سے اب تک مل سکا ہے، نہ میں خود جان پائی ہوں۔ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جاننے کی، سعد نے پھول اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہر بات کی وجہ جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کسی بات سے خوشی ملتی ہے تو کھل کر خوش ہونا چاہیے۔ کیوں، کیا، کیسے جیسے سوالوں میں پڑھ کر اپنی خوشیاں برباد نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کچھ دیر ہاتھ گود میں رکھے سوچتی رہی۔ لیکن مجھے یہ بھی تو لگتا ہے کہ تم ایسا مجھ پر ترس کھا کر کرتے ہو، جیسے تمہیں مجھ پر رحم آ رہا ہو۔ کیوں؟ سعد نے اس کی گود میں رکھے چاکلیٹس میں سے ایک اٹھا کر اس کا ریپر کھولتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے تم پر ترس آئے گا؟ اور کون سا ایسا ظلم ہے جو تم پر ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے رحم آئے گا؟ یہ میری معذوری، یہ میری بے بسی، یہ میری لاچاری اور بے چارگی، اس نے اپنی ٹانگوں سے سفید چادر اتارتے ہوئے کہا۔ خیر، یہ تو خواہ کی بے چارگی اور خود ترسی ہے جو تم اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہو۔ سعد نے چاکلیٹ منہ میں ڈال کر ریپر ڈسٹ بن کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح نیم دراز سعد کی طرف دیکھتی رہی۔ بات یہ ہے سارا خان، کچھ دیر بعد سعد نے چادر واپس اس کی ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ حادثے بہت سوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی انہونی ہو جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان اسی دنیا کے باسی ہیں اور حادثے، سانحے، واقعے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ یکٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ مگر ایک انسان دوسرے سے مختلف اور بہتر ثابت ہوتا ہے جب وہ خود پر گزرنے والے حادثوں اور سانحوں سے خود کو برتر ثابت کر دے۔ تم نے وہ مشہور بات تو سنی ہوگی جیسے وائی می کا عنوان دیا گیا ہے۔ سعد نے دیکھا وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک شخص نے دنیا میں بھرپور زندگی گزاری، عیش، عیاشی، آسائشات سے لطف اندوز ہوا، جس میدان کو اپنے لیے چنا اس میں ٹاپ پر چلا گیا، لیکن پھر اس کو ایک ناقابل علاج بیماری نے آ گھیرا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی خدا سے یہ سوال کیا کہ اس نے تمہیں ہی کیوں اس بیماری میں مبتلا کر دیا؟ تو جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا؟ سعد نے سارا کی طرف دیکھا، وہ ایک بار پھر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں دنیا کی آسائشات سے لطف اٹھا رہا تھا، جب میں زندگی کا ہر لمحہ عیش میں گزار رہا تھا، جب میں اپنے میدان میں کامیابیوں کے نقطہ عروج پر پہنچ گیا، اس وقت تو میں نے کبھی خدا سے نہیں پوچھا کہ اس دنیا میں موجود اتنے سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے ہی کیوں اتنی کامیابیاں دیں۔ پھر اب میں یہ سوال اس سے کیسے کروں؟ سعد نے بات ختم کرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ ذرا بھی متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ دے آر ابو اٹ۔ سعد نے ایک اور پوائنٹ اسے سنایا۔ یہ بڑی بڑی باتیں مجھے متاثر نہیں کرتیں، سعد کی طویل بات کے جواب میں سارا نے کہا، یا پھر شاید میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنی گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جو شخص وائی می کا جواب دے رہا تھا اس کی زندگی آسائشوں میں گزری، من مرضی کی زندگی، کامیابیوں کے نقطہ عروج پر پہنچ جانے کی کہانی بھی اس کی ہے۔ مگر وہ لڑکی جس نے آنکھ کھولتے ہی سرکس کے جوکر، ہاتھی، شیر، گھوڑے، مداری اور تاروں پر چلتے لڑکے لڑکیاں اپنے ارد گرد دیکھے،
جس کو ہوش سنبھالتے ہی نئے نئے کرتب سوچنے اور سیکھنے پر لگا دیا گیا ہو، ایسے کرتب جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تفریح دے سکیں۔ وہ خود کبھی ایسی کسی حرکت سے لطف اندوز ہوتی ہے یا نہیں، یہ کسی کا درد سر نہ ہو، جو لوہے کے کانٹوں پر لیٹتی، جادو کے زور پر خالی بکس میں اچانک بند پڑی ملتی، جو تنی ہوئی رسیوں پر چلتی، جو شیروں کے درمیان جیتی جاگتی کھڑی رہتی اور پھر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتی، کبھی ہاتھ چھوڑ کر کبھی بازو پھیلا کر، تو اسے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا ملتا، جس کی خواہشات کا پیدا ہونے سے پہلے ہی گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ وہ جب کسی حادثے کا شکار ہو کر ٹانگیں بازو تڑوا کر بستر پر معذوری لیے پڑ جائے تو کیا اس کا دل یہ سوال نہیں کرے گا کہ وائی می؟ اس نے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا، اور رہی آئی ایم ابو اٹ والی بات، تو یہی لڑکی جب حادثے کا شکار ہو جائے اور اس کی روزی روٹی کا آسرا اس کے بازو، اس کی ٹانگیں کرچی کرچی ہو جائیں، اس کے کھانے اور پہننے کا آسرا ختم ہو جائے، اسے اس چھوٹی سی دنیا سے بھی نکال باہر کیا جائے جہاں اس نے ایک عمر گزاری ہو، محض اس لیے کہ اب وہ ایک عضو معطل بن کر رہ گئی ہے، تو وہ کس چیز کے بل بوتے پر مقابلہ کرے گی؟ ایسا مقابلہ جس کے جیت جانے پر وہ فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکے، میں اس سب سے ماورا ہوں۔ سعد غور سے اس کی بات سننے کے بعد بولا، ایک بات بتاؤں؟ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ خود ترسی ایک چیز ہے جس میں اگر کوئی ایک دفعہ مبتلا ہو جائے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی بات کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ یہ خود ترسی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسے اپنے عقب سے آواز آئی، اور وہ خدا ترسی ہے جو تمہیں یہاں لے آئی ہے، جو تم سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرواتی ہے، جو تم سے میرے لیے ایسی باتیں کرواتی ہے جن کو سن کر میں جو تمہارے بقول خود ترسی میں مبتلا ہوں، اس سے باہر نکل آؤں اور جیسا تم چاہتے ہو ویسے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکوں۔ مگر سچ یہ ہے سعد کہ تم اور تمہارے جیسے لوگ ایسی باتیں اس لیے کر سکتے ہیں کہ تم ان حالات سے نہیں گزرے جن سے میں گزری ہوں۔ سعد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے سعد، کرنا بہت مشکل ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر بھی میری رائے وہی ہے جو میں نے اب سے کچھ دیر پہلے دی۔ سعد نے اس بار یہ بات قدرے سخت لہجے میں کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ مجھے تمہارا یہ کہنا کہ میں تم پر ترس کھاتے ہوئے یہاں آتا ہوں اور تم سے ہمدردی جتاتا ہوں مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا سارا خان، ہمدردی اور خدا ترسی تو ایک بہت بڑی رقم کے چیک کے ذریعے چٹکی بجاتے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اس سوال کا بھی تو کوئی جواب ہوگا۔ اس نے عجیب سی کیفیت میں یہ لفظ بولے تھے۔ ہاں، اس کا جواب ہے، بالکل ہے، سعد نے 2 قدم پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ سارا کا رد عمل دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہے۔ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے سیمی آنٹی سے کہا، اس کی ڈائٹ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے اپنے بٹوے سے کچھ پیسے نکال کر ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، سب موجود ہے، دودھ، پھل، گوشت، مکھن، پنیر، سب، وہ سب جس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے میز پر رکھے نوٹوں سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، مگر کھانا زبردستی تو کسی کے اندر نہیں ٹھونسا جا سکتا۔ سعد نے سر ہلایا۔ اس سلسلے میں بھی کوئی ترکیب سوچتے ہیں۔ اچھا، پھر اس نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اب میں چلوں؟ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور بات تو مجھے فون کر لیجئے گا۔ گڈ بائی، ٹیک کیئر، سیمی آنٹی بڑبڑائیں۔ سنا ہے انسانوں کے روپ میں فرشتوں کے وجود والی بات غلط ہے۔ سعد کے جانے کے بعد سیمی آنٹی نے میز پر دھرے نوٹ سمیٹتے ہوئے کہا، فرشتوں اور انسانوں کی بناوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر انہیں یاد آیا، پھر یہ خاص انسان ہوں گے، عام انسانوں سے ذرا مختلف، ذرا اونچے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ذرا نہیں، بہت مختلف، بہت اونچے۔ پیسے الماری کی دراز میں رکھ کر دراز کے تالے کی چابی گھماتے ہوئے انہوں نے اپنے دل میں حتمی اور آخری رائے دی، میں تے راتی ستا ہی نہیں جناب، بابے منگو دے میلے وال جان دا سن کے۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا کھاری اپنی انوکھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، چل خیر، آرام نال بیٹھ، چھالاں کانوں ماردا پیا ہے۔ ڈرائیور نے گھرکا۔ مہانور پچھلی سیٹ پر بیٹھی اونچے نیچے راستوں، دھول سے اٹی فضا، گرد آلود سبزے اور موسم کی تمازت سے پریشان لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ اس میلے پر کیوں جا رہی تھی، اسے اس میں کیا دلچسپی تھی، مگر وہ اپنے ذہن و دل کو کوئی جواب دیے بغیر جیسے کوئی نئی دنیا دریافت کرنے کی امید میں یہ سفر کر رہی تھی۔ چلے بڑے ودیا ہوندے نے، میں سنیا بابے منگو دے میلے تے۔ اس کے کان میں کھاری کا نیا ارشاد پڑا۔ مانور کو کھاری کا پرشوق چہرہ بہت دلچسپ لگا۔
کھاری نے اسے بتایا تھا کہ وہ سحری کے وقت کا جاگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بہترین شلوار قمیض نہا دھو کر پہنی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی یہ شلوار قمیض ایسی جیسے اپنے چھوٹے بھائی کی پہن آیا ہو۔ اس نے سبز رنگ کی ہوائی چپل پہن رکھی تھی اور سر پر کروشیے سے بنی سفید ٹوپی تھی۔ اس کے لباس سے اڑتی سستے عطر کی مہک نے گاڑی کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول کو خاصا ناقابل برداشت بنا رکھا تھا، مگر ماہنور کو اس کی معصومیت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ یتیم یسیر لڑکا بچپن سے ہی سردار چاچا کے ہاں پلا بڑھا تھا اور فارم ہاؤس کی ڈیری پر کام کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ اتنی بڑی تفریح کا موقع تھا کہ ماہنور کو اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ لو جی میلہ شروع ہو گیا جے، پھر اسے کھاری کی آواز آئی جس میں خوشی کی لہر واضح دوڑ رہی تھی۔ ماہنور نے شیشے سے باہر دیکھا۔ یہ کسی گاؤں کی طرف جانے کا داخلی راستہ تھا اور باہر دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری خلقت اسی گاؤں کی طرف امڈ آئی ہو۔ نئے کپڑوں اور رنگ برنگے کپڑوں سے ڈھکے سروں والے مرد، چادروں برقعوں میں ملفوف خواتین، رنگ برنگے کپڑوں اور چمکتے زیورات سے مزین بچیاں، تیزی سے بھاگ کر گاؤں کی طرف جاتے بچے، یوں جیسے سب کسی جشن میں شریک ہونے والوں کا مجمع تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تھیلے تھے، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، اور کوئی یوں ہی پھول اور مزار پر چڑھانے کی چادریں لیے گاؤں کی سمت رواں تھا۔ داخلی راستے سے گزرنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان کے سامنے آ گئے۔ یہاں اکا دکا گاڑیاں، سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور کھاری نے اتر کر ماہنور کے لیے دروازہ کھولا۔ تمبو کناتاں بھی لگیاں نے، ادا مطلب ایس واری تماشے ہو رہے نے۔ کھاری نے اس کی گاڑی سے باہر آتے ہی اسے اہم اطلاع دی۔ باہر شدت کی گرمی تھی۔ آؤ جی ادھر آؤ، ادھر اے سارے ہوندے نے، باندراں والے تے کتیاں دی دوڑ والے تے جھولیاں والے۔ کھاری اسے گائیڈ کرتا ایک ایسی جانب لے گیا جہاں لوگوں کا ازدحام تھا، گرمی اور حبس تھا۔ وہ بمشکل دیکھ پائی۔ وہاں بندر کے تماشے والا بھی تھا، مٹی کے رنگ برنگ برتن بیچنے والا بھی، نت نئے پکوانوں کے سٹال لگائے دکاندار بھی، اور مختلف دیسی ہینڈی کرافٹس بیچتے مرد و زن بھی۔ ہجوم اتنا تھا کہ بار بار دھکے لگ رہے تھے، مگر بمشکل نظر آنے والے ان ہنر مندوں کے چہروں کو ماہنور ایک ہی نظر ڈالنے پر دیکھ چکی تھی۔ ناحق آئی، اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا۔ اسے گائیڈ کرتا کھاری کسی تماشے میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ اسے شاید بھول ہی گیا تھا وہ کس کے ساتھ اور کیوں یہاں آیا تھا۔ اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں۔ وہ اس ہجوم سے باہر نکل کر نسبتاً کسی خالی اور سایہ دار جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو اس جگہ جمع تھا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ پھلاں ورگی جندڑی عشق رلا چھڑدا، سرے بازار لے جا کے عشق نچا چھڑدا۔ آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ ماہنور بے اختیار ادھر بڑھتی گئی۔ اس کی نظر ایک طرف پڑے بانسوں کے ڈھیر پر پڑی۔ وہ اس ڈھیر پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہلکا باندھے ہجوم کے درمیان کا منظر کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا جس نے کالے رنگ کا کرتا اور سبز شلوار پہن رکھی تھی، سر پر کالی پگڑی جس کے اندر سے نکلتے اس کے بال شانوں تک آ رہے تھے۔ اس نے کانوں میں بالے پہن رکھے تھے اور اکتارا پکڑے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں موٹے نگینوں کی انگوٹھیوں سے مزین تھیں۔ اس نے پاؤں میں ہوائی چپل پہن رکھی تھی اور وہ لوگوں کی فرمائش پر بار بار یہی کافی سنا رہا تھا۔ ماہنور کو خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر تک وہاں کھڑی اسے سنتی رہی۔ ککھ نہ چھڈے ویکھ وفاواں عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں۔ کھاری اس روز اپنے کھیل تماشوں سے فارغ ہونے کے بعد کتنی دیر ماہنور کو ڈھونڈتا رہا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ماہنور کا پتہ نہ چلا تو اس کی حیثیت خطرے میں پڑ جانی تھی اور چودھری صاحب کی جوتیاں الگ اس کا مقدر بن سکتی تھیں۔ دوپہر ڈھلے ماہنور اسے بانسوں کے ڈھیر پر ملی۔ سورج کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمک رہے تھے۔ کھاری تیزی سے ماہنور کی طرف بڑھا۔ او بی بی جی تسی ادھر بیٹھے ہو، میں ساری دنیا وچ لبدا پھریا۔ اس نے بے اختیار اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ ماہنور نے ایک نظر کھاری کے گرد آلود کپڑوں اور چپلوں پر ڈالی۔ اوہ بیچارے کی تیاری سب خاک ہوئی۔ اسے دل میں افسوس ہوا۔ او آئی ایم سوری کھاری، ماہنور نے کہا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ تم کو بتاؤں میں ادھر ہوں۔ اس کا لہجہ واقعی معذرت خواہانہ تھا۔ مگر تم کہاں غائب ہو گئے تھے ہجوم میں؟ پھر اسے اچانک یاد آیا کہ خود اس کے ادھر چلے آنے سے پہلے کھاری غائب ہوا تھا۔ میں تاڈے واسطے ٹھنڈی بوتل لے آندا، تسی کدھرے چھاں وچ بیٹھو۔ کھاری نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اسے ماہنور کی حالت دیکھ کر فکر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بی بی موسم کی ایسی سختی کو نہیں جھیل سکتی۔ رکو کھاری، ماہنور نے اسے روکنا چاہا۔
اس کے پاس ٹھنڈے پانی کا فلاسک تھا، اسے بوتل نہیں پینی تھی، مگر کھاری چلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ مائیں نی میں کنوں آنکھاں درد بھی چھوڑے دا حال نی۔ اس کا دھیان اپنے سامنے موجود ہجوم کے درمیان سے آتی آواز کی طرف چلا گیا۔ اس آواز میں ضرور ایسا جادو تھا جس نے اس کے اعصاب تک اپنے سحر میں جکڑ لیے تھے۔ وہ اس آواز کو پہلی بار سننے کے بعد سے لے کر اب تک وہیں بیٹھی صرف اسی کو سن رہی تھی۔ وہ کون تھا جو بغیر توقف کے گا رہا تھا اور اس کی آواز کا سحر ارد گرد لوگوں پر چھا رہا تھا؟ ماہ نور کو بڑے بڑے کنسرٹس میں آنے والے مشہور و معروف گلوکار یاد آ رہے تھے جو سٹیج پر آ کر پس منظر موسیقی اور آواز پر صرف ہونٹ ہلاتے تھے اور لاکھوں روپے لے کر فارغ ہوتے تھے۔ یہ کون تھا جو 10-20 روپے کے عوض آواز کا جادو جگائے چلا جا رہا تھا؟ بانسوں کے ڈھیر پر چڑھ کر بددقت وہ اسے دیکھ پائی تھی۔ اس کے ساتھ 2 خواتین اور ایک مرد بھی تھا جو اپنے حلیے سے خانہ بدوش لگ رہے تھے۔ وہ اس کی آواز سننے والوں سے 10-10 20-20 روپے وصول کر رہے تھے اور اتنے ہوشیار تھے کہ شاید ہی کوئی سننے والا بغیر پیسے دیے سن پایا ہو۔ سائیں ہے، درویش ہے، کچھ لوگ گانے والے کا تعارف اپنے طور پر دے رہے تھے۔ ریڈیو ملتان سے سنتا ہوں اس کی کافی، کوئی کہہ رہا تھا۔ نا جی نا، یہ تو بس میلوں ٹھیلوں پر نظر آتا ہے، سائیں سرکار کا ماننے والا ہے، کسی نے رائے دی تھی۔ اس کے گلے میں سر ہے، اس کی انگلی تار ایسے بجا رہی ہے جیسے سالوں کی مشق کر رکھی ہو۔ ماہ نور نے خود اپنی رائے بھی قائم کی۔ لو بی بی جی، تسی ہلے ادھر ہی بیٹھے ہو؟ کھاری نے آ کر اسے اس کی سوچ سے جگایا۔ ماہ نور نے دیکھا کھاری کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھی جو یقیناً خاصی ٹھنڈی تھی۔ بوتل کے باہر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ لو بی بی، بوتل پیو تے کدھرے چھاں وچ ہو جاؤ، کھاری نے بوتل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ کھاری، ماہ نور نے بوتل سے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مگر یہاں سے دور نہیں جانا۔ کھاری نے حیرت سے اس جگہ کو بغور دیکھا جہاں ماہ نور بیٹھی تھی اور پھر ارد گرد دیکھا۔ اسے وہاں کوئی قابل توجہ چیز نظر نہیں آئی۔ پھر اس نے اس ہجوم کی طرف دیکھا جس کے اندر اس وقت خاموشی تھی۔ ایتھے باندر والا اے اندر؟ کھاری نے سوالیہ نظروں سے ماہ نور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سائیں ہے ادھر، اس سے مل کر جائیں گے جب یہ فارغ ہوگا۔ ماہ نور نے مسکرا کر کھاری کی غلط فہمی دور کی۔ کھاری کی سمجھ میں یہ جواب قطعی نہیں آیا تھا کہ یہ بی بی بندر والے سے سائیں سے ملاقات تک کیسے آ پہنچی۔ اس نے سمجھ نہ آنے والے انداز میں کندھے اچکائے تھے۔ میں تہاڈے واسطے نان تے پکوڑے لیاواں؟ بڑے مشہور ہیں اس میلے دے، اس نے ماہ نور سے پوچھا۔ ماہ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم خود کھاؤ جا کر، ماہ نور نے کھاری کے چہرے پر مایوسی اترتے دیکھ کر کہا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دائیں سمت مڑ گیا۔ اجازت اس کا پیٹ بھرنے والی تھی جو صبح سے دہائی دے رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت تھوڑی تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی اور شام کے سائے اترنے لگے۔ میلے کی چہل پہل میں قدرے کمی آنے لگی۔ ماہ نور کے سامنے موجود بھیڑ بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی۔ اب صرف اتنی تعداد میں لوگ گھیرا باندھے کھڑے تھے جن کے درمیان سے بآسانی اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ اندر موجود سائیں آنکھیں بند کیے گاتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود خواتین اور مرد تقریباً آخری ہجوم سے پیسے وصول کر رہے تھے۔ ان کی پیسوں والی گٹھڑیاں بھر چکی تھیں۔ یہ کمائی کے لحاظ سے بہت اچھا دن ثابت ہوا ہوگا، ماہ نور نے سوچا اور پھر سامنے کھڑے کھاری کی طرف دیکھا جو اب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اندر جا کر سائیں نال ملاقات دا انتظام کر آواں۔ کھاری لوگوں کے گھیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ سائیں کے ساتھ موجود مرد سے مذاکرات کرتا نظر آ رہا تھا۔ سائیں بھی کافی ختم کر کے اس گفتگو کو سننے میں مشغول ہوا۔ کچھ دیر بعد ماہ نور نے سائیں کا سر اس بات میں ہلتا ہوا دیکھا۔ وہ کھاری سے یقیناً یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بی بی سے مل لے گا۔ اس وقت شام بھی ڈھل چکی تھی جب ارد گرد روشن ہوتی بتیوں کی روشنی میں ماہ نور نے خود کو سائیں کے سامنے کھڑا پایا۔ آپ کی آواز میں لوچ ہے، سحر ہے، جادو ہے، وہ سائیں سے کہہ رہی تھی۔ یہ تو بڑے فنکاروں والی خصوصیات ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سرکار کے سائیں بتیرے اور سب ایک جیسے سائیں۔ اس کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ کی آواز میں اتنے سحر کی وجہ؟ ماہ نور نے اپنی بات پر اصرار کرنے کے بجائے دوسرا سوال کیا۔ اب کے سائیں کی نظریں جیسے زمین پر ہی جم گئیں۔ خاصے توقف کے بعد سائیں نے نظریں اٹھائیں اور بولا، عشق۔ اس کی نظریں ماہ نور کے چہرے پر جمی تھیں۔ ڈھلتی شام کے سایوں اور ارد گرد جلتی روشنیوں کے درمیان سائیں نے ماہ نور کو اور ماہ نور نے لمبی زلفوں اور گھنی داڑھی میں چھپے سائیں کو جیسے پہچان لیا تھا۔ یہ 1972 کی بات ہے یا شاید پھر 1973 کی؟ خدیجہ نے اپنے سامنے بیٹھی فاطمہ کو مخاطب کیا جس کے ہاتھ میں پکڑی اون کی سلائیاں آپس میں تیزی سے چڑ کر رہی تھیں۔ خاصی پرانی بات ہے پھر تو، فاطمہ نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے خدیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد نہیں ہوگا پھر۔
ہاں تم تو جیسے منی کاکی ہو، خدیجہ چمک کر بولی۔ 1972-73 کچھ اتنے بھی دور کے سال نہیں ہیں بی بی، یاد کرو وہ زمانہ جب احمد رشدی کے گانے سنا کرتے تھے اور وحید مراد کی ادائیں دیکھا کرتے تھے۔ اس نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ کہو یاد آیا؟ ہاں خیر، احمد رشدی اور وحید مراد کو کون بھول سکتا ہے؟ فاطمہ نے اون کے پھندے ڈالتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ اور شہزوری کی نیلوفر، علیم اور شکیل بھی یاد ہوگا، کیا شاندار جوڑی تھی، خدیجہ نے مزید یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، اس زمانے میں کیا یہ فنکارائیں ہی تھی جو صرف انہی کی یاد دلا رہی ہو؟ اب کہ فاطمہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ تو میں تمہاری یادداشت جو کھو گئی ہے اسے واپس لانا چاہ رہی تھی، اس لیے آغاز فنکاروں اور فنکاراؤں سے کیا، خدیجہ نے فاطمہ کو تنگ کرتے ہوئے کہا اور زور سے ہنس دی۔ اصل میں تو تم کو یاد دلانا تھا 1971 یا 72 کا آقا جان کا وہ دورہ پاکستان، جب ہم ان کی اور ان کی بیٹیوں کی ادائیں دیکھ دیکھ کر یوں متاثر ہوتے تھے جیسے کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہو ہمارے گھر میں۔ پھر خدیجہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اصل بات کی۔ او ہاں، فاطمہ نے ہاں کو ذرا کھینچتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں 5 اور تم 8 سال کی تھیں۔ توبہ ہے فاطمہ، اب آپس میں تو جھوٹ نہ بولو، خدیجہ نے منہ بنایا۔ اس وقت تم 10 اور میں 15 سال کی تھی۔ پتہ نہیں تم کو چھوٹا بننے کا شوق کیوں چراتا ہے، خدیجہ جھنجھلا کر بولیں۔ ارے بی بی، فاطمہ نے اون کی سلائیاں ایک طرف رکھ کر آنکھوں سے اینک اتارتے ہوئے کہا، دماغ کے ضعف اور یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ اتنے برسوں میں گزرے حادثوں، سر میں اترتی چاندی اور دل کا اجاڑ پن خود سے ہی عمر ظاہر کر دیتا ہے۔ ہماری، تمہاری، بلکہ اپنی اصل عمر سے کچھ زیادہ ہی کی دکھتی ہوں گی ہم دونوں۔ ایک راز کی بات یہ ہے کہ اگر تم اب بھی بال رنگ لو، فیشن کے مطابق کپڑے پہننے لگو اور خود پر سے اداسی اور چڑچڑاہٹ کا لبادہ اتار پھینکو تو تم اپنی عمر سے کم از کم 10 سال کم لگنے لگو گی، خدیجہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ فاطمہ مسکرا دی۔ اور تم مجھ سے بھی کوئی 2-3 سال کم کی لگو، انہوں نے کہا۔ آقا جان کے اسی دورے کے دوران تو ہمارے گھر میں 21 انچ سکرین اور پتلی لمبی ٹانگوں والا وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا تھا جس پر ہم شہزوری اور بعد میں کرن کہانی دیکھا کرتے تھے، فاطمہ نے پھر یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، وہی زمانہ، خدیجہ خوش ہو کر بولی۔ تمہیں یاد ہے آقا جان کی شہناز کو دیکھ کر ہم کیسے امپریس ہوتے تھے؟ تو اور کیا، فاطمہ کو بھی یاد آیا۔ ہاں، یہ سیاہ لمبے کالے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، اور اس کی آواز، خدیجہ نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ یاد ہے ہم اس سے فرمائشیں کر کے نعتیں بھی سنتے تھے اور غزلیں بھی۔ سلیم چاچا نے جا کر ریڈیو پر اس کا آڈیشن بھی دلوایا تھا، فاطمہ کو یاد آیا، اور وہیں سے اس بیچاری کی زندگی کی کہانی پلٹ گئی۔ خدیجہ کے چہرے پر تعصب چھا گیا۔ او ہو، فاطمہ کا لہجہ بھی غمزدہ سا ہو گیا۔ نہ وہ آڈیشن دیا جاتا، نہ شہناز سلیکٹ ہوتی، نہ یہیں رہ جانے کی ضد کرتی، نہ ہی اس کی زندگی برباد ہوتی۔ خدیجہ جیسے خلاؤں میں ماضی دیکھ رہی تھی۔ 1971-72 سے لے کر 1992 کتنے سال بنے؟ فاطمہ نے انگلیوں کی پوروں پر گنتے ہوئے کہا۔ محض 21-22 سال پر محیط کہانی کا مرکزی کردار بنی شہناز، گنتی کر لینے کے بعد فاطمہ نے کہا۔ خاک سے خاک ہوئی بیچاری، خدیجہ مایوس انداز میں بولی، اور اس کی اپنی سگی بہن رئیسہ اور اس کی اولاد آقا جان کی سب جمع جائیداد کی مالک بن کر عیاشی کر رہی ہے۔ کچھ سراغ نہ لگا شہناز کا، کہاں غائب ہوئی؟ فاطمہ نے بھیگی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ آئے ہائے، سراغ کیا لگنا تھا، خدیجہ تیز آواز میں بولی۔ سنا نہیں تھا، چھری پھیر کر گلا کاٹ دیا تھا اس کے ظالم شوہر نے۔ لو، یہ سنا ہی تھا نا، آنکھوں سے دیکھا تو نہیں تھا نا؟ فاطمہ حقیقت پسند تھی، ایسے ہی خبریں نہیں اڑا کرتیں، خدیجہ نے دلیل دی۔ اور آقا جان کا یاد ہے کیسا کلیجہ پتھر ہوا تھا، کہتے تھے ہرگز پتہ نہیں کروں گا اس کا کہ زندہ ہے یا مر گئی، کیونکہ میرے لیے تو وہ برسوں پہلے ہی مر گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ ہوا کیا تھا اس کے دماغ کو، جو ماں باپ بہن چھوڑ کر، زندگی کی عیش آرام چھوڑ کر خاندان کے نام پر بٹا لگانے چل پڑی تھی، موسیقی کی دنیا میں نام پیدا کرنے۔ فاطمہ کا دل سخت رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور کسی کو تو شاید یاد بھی نہ ہو، خاندان بھر میں سے ہم دونوں ہی رہ گئی ہیں بیتی کہانیاں اور المناک افسانے یاد کرنے کو، خدیجہ نے آنسوؤں کے درمیان مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ہم دونوں کو ہی نہ کوئی کام ہے، نہ کاج، نہ فکر، نہ فاقہ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ کوئی آگا، نہ پیچھا۔ فاطمہ بھی آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ چلو، گرد میں اٹی کہانیوں قصوں کی گرد جھاڑنے کا کام تو رہتا ہی ہے نا ہمیں، خدیجہ نے ہنس کر کہا۔ سو کرتے رہیں گے، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولیں۔
ایک تو یہ جاڑوں کی آمد جس کا انتظار بھی رہتا ہے، مگر عمر کے تقاضے یہ ہیں کہ سردی سے بچا جائے۔ انہوں نے کہا، سوپ پیو گی؟ بنا لوں؟ انہوں نے فاطمہ سے پوچھا۔ ہاں۔ خدیجہ مسکرا کر کچن کی طرف چل دیں اور فاطمہ میز پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگیں۔ دھوپ ڈھل کر بیرونی دیواروں تک پہنچ چکی تھی۔ لان میں ڈھلتی دھوپ اور اترتی شام کے سائے باہم رقصاں تھے۔ اس فضا اور اس منظر کو دیکھ کر انہیں نہ جانے کیا کیا کچھ یاد آ گیا تھا۔ بندر کے تماشے دکھانے والا اور ریچھ نچانے والا شخص لوک گلوکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس روز میلے سے واپس آتے ہوئے ماہنور کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، مگر یہ بھی تو حتمی بات نہیں کہ یہ وہی شخص تھا۔ پھر اس نے دوسری بات سوچی، آواز میں سحر کی وجہ۔ پھر اس کے کانوں میں اپنی ہی آواز کی باز گشت سنائی دی، عشق۔ ایک مختصر جواب اس کے ذہن پر دستک دینے لگا۔ کتنا مختصر جواب تھا یہ، مگر اس کے کتنے ہی معنی تھے۔ اس جواب کو کتنے معنوں میں سمجھا جا سکتا تھا؟ یہ مبہم جواب تھا یا بامعنی، مختصر یا جامع؟ ماہنور سارا راستہ اس قسم کی باتیں سوچتی آئی تھی۔ وہ کوئی خاص امید لے کر باب منگو کے میلے پر نہیں گئی تھی، مگر وہاں سے واپسی پر اس کا دل خوش تھا اور ہلکا بھی۔ اسے لگا وہ اس میلے سے بہت کچھ لے کر واپس لوٹی تھی۔ اگرچہ چاچا سردار اور چاچی صابرہ کو افسوس ہوا تھا کہ وہ میلے سے کوئی ایسی سوغات خرید کر نہیں لائی تھی جو اپنے گھر والوں کو دکھا سکے۔ سوغات چھٹ، بی بی نے اوتوں کچھ کھادا پیتا بھی نہیں، بھکم پانی واپس آ گئی۔ کھاری نے چاچی صابرہ کو خصوصی اطلاع دی تھی۔ وے مرنیا، تو کادے واسطے نال گیا سی؟ چاچی صابرہ نے جواب میں کھاری کو ڈانٹا تھا۔ میں تے جلیب دکھائے نان پکوڑیاں دا پچھیا، ٹھنڈی بوتل لیا کے دیتی، پوچھو بی بی جی نو، کھاری نے اپنی صفائی دیتے ہوئے بتایا۔ ارے اسے مت ڈانٹے چاچی، یہی تو مجھے وہاں لے جانے کا وسیلہ بنا۔ میں تے شرطیہ کہندا ساں کہ اوتے تانوں بڑا مزہ آئے گا۔ کھاری اپنی تعریف اور ماہنور کے لہجے کی نرمی پر خوش ہو کر بولا۔ میلے سے واپسی کے 2 دن بعد ماہنور سردار چاچا اور صابرہ چاچی سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے 2 دن بعد کھاری کو اپنے گھر کی چھت کی صفائی کے لیے مٹی کی گھانی کرتی ماسی شریفہ کی مدد کرتے اچانک نہ جانے کیا یاد آیا کہ وہ ماسی شریفہ کو بتانے لگا، او جیڑی بی بی سی نا شہر والی، چودھری صاحب دی بھتری، او بڑی اللہ لوگ بی بی سی۔ اس میلے والے دن اس نے نہ کچھ کھادا نہ پیتا، بس مٹی دی ڈھیری تے بہ کے سائیں دے گیت سندی رہی۔ تے اے پھر کھاری نے اپنی شلوار میں سلی جیب سے 500 کے 4 سبز نوٹ نکال کر چاچی شریفہ کو دکھائے۔ چاندی واری مینوں دے گئی اے روپے، کہندی پئی کھاری اپنے واسطے کوئی لیڑا سوا لیں تے جتی بھی لے لیں۔ وے جھلیا، ماسی شریفہ نے کھاری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا جس میں اس نے پیسے پکڑے ہوئے تھے۔ سام کے رکھ، نمائش نہ کر، کوئی کھوندا ہی سائیں لوکا۔ کھاری نے گھبرا کر نوٹ واپس شلوار کی جیب میں رکھ لیے۔ او کون سی؟ کچھ دیر تک خاموشی سے کام کرنے کے بعد ماسی شریفہ نے کھاری سے پوچھا۔ او سائیں؟ کھاری کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اس نے اپنا سوال مکمل کیا تھا۔ رب جانے، کھاری نے شانے اچکا کر کہا۔ پر جدوں بی بی نے پوچھا کہ ایڈی سونی آواز، ایڈی مٹھڑی آواز کدوں پائی، تے سائیں بولیا، عشق۔ چل چھیتی کام مکا، چل۔ ماسی شریفہ اس بات کو سن کر لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر بولی۔ لیکن کھاری کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس لفظ کو سننے کے بعد پہلے بی بی اور پھر ماسی شریفہ ٹھٹکی کیوں تھی۔ وہ کئی دن اس بات پر غور کرتا رہا۔ آج میں تمہیں اپنا فیورٹ سانگ سناؤں گا، سعد نے سارہ سے کہا، مگر ایک شرط ہے، پہلے تم اپنے لنچ میں موجود ہر چیز ختم کرو گی۔ پھر ایک شرط میری بھی ہے، سارہ نے جواب میں کہا۔ ہاں بولو، سعد نے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم وہ سانگ خود بھی مجھے گنگنا کر سناؤ گے، سارہ نے خود کو تھوڑا پیچھے کھسکاتے ہوئے تکیوں کا سہارا لے کر کہا۔ کون؟ میں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنس دیا۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، پہلے کبھی تمہیں کسی نے بتایا؟ سارہ نے بے اختیار کہا۔ نہیں، اس نے سر ہلا کر کہا، اتنی فرصت اور دھیان سے کبھی کسی نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا ہو تو کہے نا۔ خیر، سارہ نے تکیے سے سر ٹیکتے ہوئے کہا، بات ٹالنے کی کوشش نہ کرنا، تم یہ گانا مجھے گنگنا کر بھی سناؤ گے۔ ارے بابا، کیوں اس گھر سے نکلنے کا سامان کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ تمہارے سب ہمسائے دستک دینے لگیں گے تھوڑی دیر بعد اور کہیں گے کہ گھر خالی کر دو۔ سارہ خاموش رہی۔ اتنی بھونڈی ہے میری آواز؟ اپنی بات کے جواب میں سارہ کی خاموشی پر سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے تو کبھی باتھ روم میں بھی گنگنانے کی جرت نہیں کی، کہیں چیزیں کیبنٹ سے نیچے نہ گرنے لگیں ڈر کے مارے۔ وہ مزید بولا، تم مجھے گنگنا کر سنانے کے وعدے پر ہی مجھ سے لنچ ختم کروا سکتے ہو۔ وہ اپنی بات پر اڑتے ہوئے بولی۔
اوکے بیوٹیفل، جیسے تم بولو، وہ فوراً مان گیا۔ اسے سارا کو ہر حال میں لنچ کرانا تھا۔ ڈاکٹرز اس کے لو بلڈ پریشر اور گرتے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں جانتی ہوں سعد کہ میں خوبصورت تو چھوڑ قبول صورت بھی نہیں ہوں، لنچ کرتے کرتے سارا نے کہا۔ او ریئلی؟ اس کے لیے پلیٹ میں مزید کیچپ ڈالتے ہوئے سعد نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، سارا نے یوں کہا جیسے اسے اپنی بات پر پورا یقین ہو۔ پھر تم مجھے کبھی بیوٹیفل، کبھی گورجیس، کبھی پریٹی گرل کہہ کر کیوں بلاتے ہو؟ سارا نے بیک کیے ہوئے آلو کا قطلہ منہ میں ڈالتے ہوئے بات مکمل کی۔ سعد اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ اس لیے اچھی لڑکی کہ مجھے اپنے الفاظ پر کوئی شک نہیں، میں پورے یقین کے ساتھ تمہیں یہ سب کہتا ہوں۔ تم صرف میرا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہو۔ سارا نے پلیٹ سے گرلڈ چکن کا آخری ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ مگر یقین جانو کہ ایسے خوشکن سٹیٹمنٹس کے بغیر بھی تم میرا اعتماد بحال کر سکتے ہو۔ سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، وہ کیسے؟ زندگی پر، خود اپنے آپ پر اور لوگوں پر میرا اعتماد بحال کرنے کو یہ حقیقت کیا کم ہے کہ تم جیسا انسان میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے؟ سارا نے گلاس اٹھا کر پانی کا ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ میں بچپن سے لوگوں کے درمیان رہی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولی۔ مختلف قسم کے انسان جن میں سے اکثر مطلبی، بدذات، خود غرض اور کمینے تھے، وہ جنہیں مجھ میں صرف اتنی دلچسپی تھی کہ میری ذات، میرے کرتب، میرے کھیل تماشے ان کی جیبیں گرم کروانے میں کتنے کام آ سکتے تھے۔ کتنے ہی ایسے تھے جو تماشائی تھے، میرے کرتب پسند آنے پر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے اور سکے اچھالتے لوگ۔ وہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ بہت دنوں کے بعد بول رہی تھی۔ سعد کو خوشی ہوئی۔ کئی مہربان بھی تھے، ہمدردی کرنے والے، نرمی سے بات کرنے والے، میری غلطیاں معاف کر دینے والے۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت میرے ساتھ تھے جب زندگی متحرک تھی، جب زندگی میں رنگ تھے اور گرم جوشی بھی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اس نے لمحہ بھر کو سعد کی طرف دیکھا۔ سعد محویت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ لیکن تم؟ پھر وہ بولی، تم نے اس وقت مجھے اسپاٹ کیا جب زندگی رک گئی تھی، جب کوئی رنگ بچا تھا، نہ گرم جوشی، نہ کوئی آس تھی، نہ امید۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور نا امیدی۔ اپنی غرض کے لوگوں کے لیے میں ناکارہ ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی تالیاں، سیٹیاں اور سکے میرے لیے بند ہو چکے تھے۔ مہربان اور ہمدرد لوگوں کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب تم نے مجھے اسپاٹ کیا اور مجھے زندگی کی طرف واپس لانے کی ترکیب کرنے لگے، اگر یہی کافی ہوتا تو تم زندگی کی طرف لوٹ آئی ہوتی اب تک۔ سعد نے ٹرے اٹھا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ زندگی ہے اور زندگی بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں یہ بات بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ جب میں ایکروبیٹ روپ پر چلتے ہوئے گری تھی، اس وقت مجھے لگا تھا کہ میری ساری ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی ہیں اور میں گوشت کا ایک چرمرا سا لوتھڑا بن چکی ہوں۔ وہ لوتھڑا بھی قریب الختم نظر آ رہا تھا جب میں نے اپنے جسم کے ہر حصے سے بہتے ہوئے خون کو ادھر ادھر بکھرے دیکھا۔ صرف میرا ذہن زندہ تھا جو محسوس کراتا تھا، اور میری آنکھیں زندہ تھی جو دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں زندگی اور زندگی دینے والے پر اعتبار نہیں آیا؟ سعد نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ جسم جس کی ہڈیوں کا سارا ڈھانچہ ٹوٹا پھوٹا محسوس ہو رہا تھا اور جو صرف ایک لوتھڑے میں بدل کر رہ گیا تھا، اس کے دوبارہ جسم بننے کے عمل کے دوران بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ زندگی دینے والا کیسے ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال دینے پر قادر ہے؟ بہتا خون رکا اور دوبارہ سے اسی جسم کی شریانوں میں دوڑنے لگا۔ تو بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ زندگی دینے والا جب تک نہ چاہے زندگی جا نہیں سکتی، موت آ نہیں سکتی۔ ادھوری زندگی، مفلوج جسم، ناکارہ وجود، محتاجی، ترس، ترہم، سارا نے بلند آواز میں کہا، دینے والے کی شان کے صدقے۔ غلط، سعد نے تیزی سے کہا، دینے والے نے دوبارہ دیا۔ یہ تمہارے سوچنے کا انداز ہے جو دیے ہوئے کو ادھورا، مفلوج، ناکارہ، محتاج اور ترس کا مارا ہوا سمجھتا ہے۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تمہارا اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہو سکتا تو کوشش کیوں کرتے ہو؟ سارا کا لہجہ ترش ہو گیا۔ اس لیے کہ مجھے زندگی دینے والے پر بھی یقین ہے اور اس کی دی ہوئی زندگی پر بھی، سعد نے مضبوط لہجے میں کہا، اور میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک کامیاب نہ ہو جاؤں۔ لیکن کیوں؟ میں ہی کیوں؟ سارا نے بہت بار پوچھا ہوا سوال دوبارہ پوچھا۔ اس دنیا میں، اس ملک میں، اسی شہر میں کئی اور بے بس، معذور، مدد اور توجہ کے مستحق لوگ موجود ہیں، پھر میں کیوں؟ اس لیے گورجیس کہ مجھے وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کروانا ہے۔
اس کی مرضی کے بغیر میں چاہوں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سعد نے اٹھ کر لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے ہوئے کہا، مجھے برونو مارس بہت پسند ہے، اس کے گانوں کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، معصوم، چھوٹے چھوٹے، بے ریا مگر بہت پاورفل۔ سعد نے مگن سے انداز میں کہا، جذبات کی صحیح عکاسی کرتے الفاظ۔ اس نے اپنی پلے لسٹ سے ایک گانا نکال کر آن کرتے ہوئے کہا، تم بھی سنو۔ اس نے لیپ ٹاپ سارا کی گود میں رکھا۔ If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I will sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I will be light to guide you. Find out what we are made of, what we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. برونو مارس اپنی دوست کو یقین دلا رہا تھا اور سارا جیسے ان لفظوں کے سحر میں جکڑی گئی تھی۔ ساتھ زیر لب مسکراتا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ جو پیغام سارا کو دینا چاہ رہا تھا وہ اس تک پہنچ رہا تھا۔ وہ سارا کو گانے میں مگن چھوڑ کر آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کھڑکی کے قریب آیا۔ شہر کے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی تہہ گہری ہو رہی تھی۔ نیچے سڑک پر چلتے لوگ گرم کپڑوں میں ملبوس تھے۔ سرما اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ آ رہا تھا، وہ موسم جو اسے ہمیشہ سے بے حد پسند رہا تھا۔ سردار چچا کے ہاں سے واپسی کے بعد ماہنور کو سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مگن ہو جانا تھا اور وہ بظاہر ہو بھی چکی تھی۔ شاید وہ گھر والوں کو اس لیے پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آتی تھی کہ یہ اس کا فائنل سیمسٹر تھا، لیکن یہ صرف ماہنور جانتی تھی کہ سردار چاچا کے پاس قیام کے دوران اس کا ذہن و دل کہیں اٹک گیا تھا۔ ایک عجیب سی الجھن تھی جو جاتی نہیں تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، میں بھول کیوں نہیں جاتی؟ کئی بار کتابیں سامنے رکھ کے ان کے صفحات پر نظر ڈالتے ہوئے اس کا ذہن جب سوچ میں بھٹکنے لگتا تو وہ تنگ آ کر سوچتی، اب ایسا بھی کیا کہ بندروں کے تماشے دکھانے والے اور میلوں ٹھیلوں میں اکتارے بجاتے گیت سناتے لوگ یوں ذہن سے چپک جائیں کہ انسان ہر کام سے ہی جائے۔ اس نے کئی بار خود کو جھٹکا تھا، مگر عجیب بات تھی کہ جب وہ سنجیدگی سے پڑھنے بیٹھتی، گاؤں میں بندر کا تماشا دکھاتا اور میلے میں کافی سناتا سائیں دونوں ہی اس کے پردۂ ذہن پر ابھر آتے، اور وہ لاشعوری طور پر سوچنے لگتی کہ ایک کی دوسرے سے کیا مشابہت تھی۔ دونوں کا ہنر مختلف، حلیے مختلف، مقام مختلف، پھر میں کیوں مماثلت تلاش کرنے میں الجھی ہوئی ہوں؟ پھر وہ خود کو ڈانٹ دیتی، فوکیزم آج کل فیشن میں ہے ماہی، اور تم اس فیشن کی تقلید کرنے لگی ہو، اس کا بھائی سلمان اسے مذاق سے کہتا۔ وہ کیسے؟ وہ چونک کر کہتی، تمہارے کمرے سے آج کل اینڈرک یا ایکون وغیرہ وغیرہ کے بجائے سائیں ظہور اور عارف لوہار کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مس ٹرینڈ فالوور، وہ کہتا تو ماہنور کو خواہ لگتا جیسے اس کے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ وہ اس بات پر بھائی سے بحث نہیں کرتی، اسے لگتا وہ اس کا مذاق بنا کر رکھ دے گا اور اسے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ شہر کی آبادی ہماری آنکھوں کے آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے آبادی کا ازدحام ہر طرف پھیل گیا۔ خدیجہ چولہے پر رکھے برتن میں ابلتے پانی میں ادھر ادھر پھدکتی چائے کی پتی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار ٹاؤنز بنے اور یہاں وہاں تحد نگاہ گھر ہی گھر، عمارتیں ہی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ وہ کپ پر رکھی چھلنی میں چائے انڈیلتے ہوئے سوچتی رہیں کہ پہلے کون سا ٹاؤن بنا اور بعد میں کون سا مارز وجود میں آیا۔ اسی دم انہیں کچن سے ملحق چھوٹے برآمدے کی گرل کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ارے یہ کون داخل ہوا؟ وہ لرز گئیں۔ گلے میں پڑی زنجیر سے جڑا چشمہ آنکھوں سے لگا کر کچن کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب انہیں اپنے کان کے نیچے ہاؤ کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ او ہو، یہ تم ہو؟ پھر انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میرے علاوہ یوں دبے پاؤں صرف بلی ہی آ سکتی ہے، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ جاؤ، ہم تم سے بات نہیں کر رہے، خدیجہ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں مزید کھولتے ہوئے بولی۔ ارے بابا، ان کو تو مت پھیلاؤ، خواہ ڈر لگنے لگتا ہے، خدیجہ ہنسی۔ اچھا یہ تو بتائیے ناراض کیوں ہیں؟ وہ بے تکلفی سے کچن سٹول پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے؟ خدیجہ نے پین میں ایک کپ چائے کے لیے پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں سردار چاچا کے پاس گئی ہوئی تھی، بتایا تو تھا آپ کو جانے سے پہلے، اٹھ کر فریج کھولتے ہوئے ماہنور نے کہا۔ ارے ہاں، خدیجہ کو یاد آیا، وہ تمہاری اماں بتا رہی تھیں کہ وہاں اپنے چاچا کے فارم پر تم کوئی فوک ایونٹ پر سرچ کر رہی ہو۔ فوک ایونٹس؟ فریج سے پیسٹریز کی پلیٹ نکال کر شیلف پر رکھتے ہوئے ماہنور نے زیر لب دہرایا۔ ریسرچ؟ اس نے سوچا اور بے اختیار ہنس دی۔ ماما کو بھی باتوں میں اٹریکشن پیدا کرنے کے کیا کیا ڈھنگ آتے ہیں، اس نے سوچا۔
बस उसी रिसर्च में लगी रही इतने दिन। उसने चॉकलेट फज पेस्ट्री निकाल कर एक अलहदा प्लेट में रखते हुए कहा, वैसे अब तो वापस आए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। अच्छा, मुझे खबर नहीं हुई। खदीजा ने चाय की प्याली उसके सामने रखते हुए कहा। ये फातिमा खाला कहाँ है? महानूर ने इधर उधर देखा। वो चाय नहीं पियेंगी? नहीं, तुम जानती तो हो उसे ये मिक्स चाय पसंद नहीं। खदीजा महानूर के सामने ही किचन टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। वो कहती है तुम लोग चाय का सांस घोंट देते हो उसे उबाल कर। फातिमा खाला बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। महानूर ने चाय का घूंट पीते हुए कहा। हाँ, खदीजा ने कुछ सोचते हुए कहा। फातिमा ने वक्त के साथ खुद को बदलने से मुकम्मल इनकार कर दिया। अच्छा, तुम बताओ कैसी रही तुम्हारी रिसर्च? खदीजा ने बात बदली। महानूर ने सोचते हुए कहा, अच्छी रही। वैसे सच तो यह है कि रिसर्च वगैरह मैंने क्या करनी थी, बस मुझे लोक तमाशे और लोक मेले देखने का शौक़ था। अरे इसके लिए किसी गांव जाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो अब हर बड़े शहर में भी थोक के हिसाब से लगते हैं। खदीजा ने बर्तन सिंक में रखते हुए कहा। नहीं खदीजा खाला, यहाँ शहरों में वो माहौल पैदा नहीं होता जो गांव में देखने को मिलता है। मसलन? खदीजा ने दिलचस्पी से पूछा। गांव के बच्चों की एक्साइटमेंट का तो कोई जवाब नहीं। महानूर याद करके मुस्कुराई। इतना इश्तियाक, इतनी खुशी होती है उनके चेहरों पर कि बयान नहीं की जा सकती। और वहाँ के मर्दों ख़वातीन, वो भी इसी तजस्सुस और शौक़ से ये तमाशे देखते हैं जैसे उन्होंने पहली बार देखा होगा। अच्छा, तो इन बढ़ते हुए कम्युनिकेशन मीन्स और सब हथियारों से लेस मीडिया ने उन लोगों के ज़ौक़ शौक़ पर कुछ असर नहीं किया? खदीजा खाला मुस्कुराई। पता नहीं, महानूर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वैसे मुझे महसूस नहीं हुआ। एक बात बताएं खाला। फिर कुछ सोचने के बाद उसने खदीजा को मुखातिब किया। हाँ पूछो। खदीजा ने किचन का दरवाज़ा खोलकर लाउंज में झांकते हुए कहा। फातिमा लाउंज में नहीं थी। एक बंदा एक वक्त में कितने फ़नून का माहिर हो सकता है? महानूर को खुद भी पता नहीं था कि वो ये सवाल क्यों कर रही थी। पता नहीं, खदीजा ने कुछ देर गौर करने के बाद कहा। मगर मैंने सुना है कि जो ज़्यादा फ़नून के जैक्स होते हैं वो किसी भी फ़न के मास्टर नहीं होते। महानूर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। वाह खदीजा खाला, आपसे ही इस बात की तवक्का की जा सकती थी। क्यों, तुमने क्यों पूछा? खदीजा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए सवाल किया। बस यूं ही, महानूर ने इस सवाल का जवाब टाल दिया। अच्छा, अब मैं चलूं? फिर वो अचानक जाने को तैयार हो गई। अरे फातिमा से नहीं मिलोगी? खदीजा ने उसे रोकना चाहा। नहीं, फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। वो तेज़ी से किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कैसी अच्छी ज़िंदगी से भरपूर और मोहब्बत करने वाली लड़की है। खदीजा ने खिड़की के पार उसे शागिर्द पेशा के क्वार्टर्स के करीब से गुजर के पिछवाड़े के गेट के करीब जाते देखकर सोचा। आजकल की बच्चियां कहाँ अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारती हैं, और ये कहती है कि इसका दिल जितना हम दोनों के साथ लगता है उतना किसी के साथ नहीं लगता। ये कितने मज़े का घर है। दूसरी तरफ महानूर बरामदा अबूर करके शागिर्द पेशा के क्वार्टर्स के करीब से गुजरती हुई सोच रही थी। अब कहाँ ऐसे तर्ज तामीर पर बने घर देखने को मिलते हैं। उसने सब्जी की क्यारियों को दिलचस्पी से देखा। मटर, पालक, गाजर और मूली के नन्हे नन्हे पत्ते ज़मीन से सर उठा रहे थे, और सर्वेंट क्वार्टर्स को शागिर्द पेशा के क्वार्टर्स कहने वाले लोग भी तो अब कहीं कहीं होंगे। उसने सर उठाकर सामने बने क्वार्टर्स को देखा। इसीलिए तो मुझे यहाँ आने में मज़ा आता है। इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लेने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा, उसने अमरूद के पेड़ पर लगे अमरूदों में से एक कच्चा पक्का बड़ा सा अमरूद तोड़ा और अपनी कमीज़ के दामन से रगड़कर साफ करने के बाद मज़े से खाते हुए पिछले गेट से बाहर निकल गई। ओफ़ो, एक तो ये वक्त। नादिया ने तेज़ी से मोज़े पाँव पर चढ़ाते हुए भिन्नाकर सोचा। उसे रोज़ाना सुबह निकलते हुए देर हो जाती थी और तैयारी के दौरान उसकी नज़रें घड़ी पर ही रहती थी। मोज़े पहनने के बाद उसने अपने लॉन्ग शूज़ की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। अभी कल शाम ही तो आकर उतारे थे। उसने याद करने की कोशिश की कि जूते कहाँ उतारे थे। एक तो सर्दी की शिद्दत दिमाग और याददाश्त को बिल्कुल ही मंजमद किए देती है। फिर उसे बेड के नीचे घुसे जूते नज़र आए। उसने जूते निकालकर उन्हें सीधा किया और जल्दी जल्दी पहनने लगी। अपना बैग, फ़ोन और कमरे के दरवाजे की चाबियां उठाते उठाते मेज़ पर रखे टेबल फ्रेम में जड़ी एक तस्वीर देखकर वो पल भर को मुस्कुरा दी। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया, उसने तस्वीर की तरफ देखते हुए सोचा। चलो, आज तो वीकेंड नाइट है। आज तुम्हें एक लंबी सी मेल भेजती हूँ और फिर देखती हूँ कि तुम जवाब देते हो या नहीं। उसने तस्वीर की तरफ प्यार भरी मुस्कुराहट उछाली और तेज़ी से चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई।